بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 15 چل رہا تھا، اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے، اس کی تفسیر یہاں تک پہنچے تھے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آیت نمبر 37۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو تمہارے پاس کھانا آئے گا، آتا ہے، میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں، تم بھی یہ چیز نوٹ کر رہے ہو، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام نا اپنا پیغمبر ہونا ان کے سامنے ثابت کر رہے ہیں۔ انسان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ اپنا منصب بتاتا ہے، تو سامنے والا پھر اس کی بات غور سے سنتا ہے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ مجھے نبوت دی، مجھے وحی کے ذریعے پہلے سے علم ہو رہا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے بتا دیا کرتا ہوں، یہ ایک معجزہ جو میرے ساتھ ہوا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایسی قوم کی ملت کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ اسلام کی بیس ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان۔ اس کی وجہ سے اسلام اور دیگر نظریات ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل اسلام کی بیسک بات بتائی ان کو، دین برحق کی بیسک نالج دی ان کو، اس دین برحق کا جو تعارف کروایا وہ بالکل بیسک، کہ خدا کے وجود پر ایمان، ایک خدا پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ تو بتایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ انعام اس بیس پہ ملا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، صرف چھوڑ دینا کافی نہیں ہے برے لوگوں کی ملت کو، بلکہ پھر صحیح ملت کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کو فالو کیا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اور یہ باپ دادا برائے باپ دادا نہیں، بلکہ ان کے اندر ایک کوالٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو میں نے فالو کیا ہے، ورنہ صرف باپ دادا ہونے کی بیس پہ کسی کو فالو کرنا یہ تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے باپ دادا میں کوالٹی تھی، وہ کیا تھی؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری شان ہی نہیں ہے۔ میں نے بار بار بتایا نا، ما کان لنا، کانا یکون لنا جب آتا ہے اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، ہماری شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے جو ہم پر فضل ہیں ان میں سے ایک فضل ہے یہ کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ وعلی الناس، اور یہ لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے توحید پرست لوگ، ہم جیسے توحید پرست لوگ پیدا کیے تاکہ توحید دنیا میں زندہ رہے۔ تو یہ اللہ کا صرف ہم پر نہیں بلکہ لوگوں پر بھی فضل ہے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ناشکری میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ نعمت کی ناقدری کریں۔ کوئی آپ کو بہت قیمتی گفٹ دیتا ہے، آپ اٹھا کے اس کو پھینک دیں، تو یہ بھی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو اللہ نے ہم کو توحید کی ایک نعمت دی ہے، اس عقیدے کے اختیار کرنے کا حکم دیا، تو لوگوں کو چاہیے تھا اس عقیدے کو لے لیتے، اس لیے کہ اس میں ان کا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اس نعمت کی ناقدری کی، اور یہ عقیدہ چھوڑ کر شرک والا عقیدہ انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا۔ کیسا بہترین یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، اور کتنی بہترین انداز میں ان کو توحید جو دین برحق کی بیس ہے اس کی تبلیغ بھی کر دی، اور موٹیویٹ بھی کر دیا اس پہ۔ تو شروع میں موٹیویشن ہے، اس کے بعد پھر اس کے دلائل دے رہے ہیں۔ موٹیویشن ایسے ہے کہ اس عقیدے کو اختیار کرنے پر یہ انعامات مجھے ملے ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس عقیدے کو اختیار کر کے فائدے کیا ہوئے ہیں؟ فائدے یہ ہوئے ہیں کہ مجھے وہی آنا شروع ہے، اور میں وہی کے ذریعے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے پاس کون سا کھانا آئے گا۔ یہ سب چیزیں میں پہلے سے تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہیں عقیدہ توحید کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور یہ صرف ہم پہ نہیں ہے، لوگوں پر بھی اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے ان کو عقیدہ توحید کی طرف لانے کی ترغیب دینا مقصد ہے۔ اب آگے عقلی دلائل دے رہے ہیں کہ کامن سینس کی بات ہے، یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، تم خود بتاؤ بہت سارے خدا جو ایک دوسرے سے متفرق بھی ہوں، خیرون، وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کو معبود بنانا زیادہ بہتر ہے، ام اللہ، یا ایک اللہ، الواحد جو اکیلا ہے، القہار اور ہر چیز پر غالب ہے۔
یہ بھی بڑی زبردست انداز سے آپ نے عقلی دلیل دی ہے. اس کو کہتے ہیں عقل سے دلیل دینا، یعنی ایسی بات کرنا جو بالکل عقل کو اپیل کر رہی ہو. کیا مطلب؟ بہت سارے خدا چاہے وہ ایک جیسے ہی ہوں وہ بھی بہتر نہیں ہوتے. مالک ہمیشہ ایک ہوتا ہے. آپ کے بہت سارے باس ہو جائیں، ایک عورت کے جو ہے نا شوہر چونکہ عورت کے لیے بمنزل حاکم کے ہوتا ہے، بہت سارے شوہر ہو جائیں، یا گھر کا سربراہ بہت سارے ہو جائیں، ملک کے صدر بہت سارے ہو جائیں، ملک کے وزیر اعظم بہت سارے ہو جائیں، تو وہ بے شک آپس میں متحد اور متفق ہوں تو بھی ملک نہیں چل سکتا، اور ایک عام آدمی کنفیوز ہوگا کہ کس کی مانوں کس کی نہ مانوں میں. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے جو ڈھیر سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ اس کا بھگوان وہ ہے، وہ والا دیوتا وہ ہے، فلانا کام کرنے کا وہ ہے. تو ایک تو بہت سارے ہونا ہی ٹینشن کے لیے کافی ہے. نمبر 2 وہ بہت سارے ہیں بھی متفرق، وہ سیم نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہیں. ہر شخص کا ایک الگ الگ جو ہے نا مشرکین نے وہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہوتی ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا. تو یہ سارے جو ڈیفرنٹ قسم کے متفرق خدا ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا خدا کس بات سے خوش ہوتا ہے، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ کہ اس کی 2 صفات ہیں. نمبر 1 ایک تو وہ ایک ہے، ایک کو معبود بنانا آسان ہے، اس میں انسان ایک سے دل لگانا آسان ہے، ایک سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرنا آسان ہے، ایک کے بارے میں یہ پتا ہو کہ سب کچھ یہی میرے مسئلے حل کرے گا، یہ آسان ہے. اور ایک تو اللہ کی ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ اکیلا ہے. نمبر 2 القہار، اور سب پر غالب بھی ہے، پاورفل ہے. اگر ایک ہوتا مگر پاورفل نہ ہوتا، جیسے سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں نا، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اختیارات ہیں کیا کیا، پاورفل نہیں ہوتا. ایک خدا ہے جو ہر چیز پر غالب بھی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اسی کو بس اپنا معبود بناؤ، سب کی اس کی سب پہ چلتی ہے، اس پہ کسی کی نہیں چلتی. تو بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ پھر آگے جب دونوں طرح سے دلائل دے دیے، موٹیویٹ بھی کر دیا ان کو توحید کے بارے میں، اور ایک خدا کے برحق ہونے کی عقلی دلیل بھی دی. اب جھوٹے خداؤں کی برائی بیان کر رہے ہیں. پہلے اصل خدا کی اہمیت آ جائے نا. دیکھیں یوسف علیہ السلام اگر شروع سے ہی شروع کر دیتے جھوٹے خداؤں کو برا بلا کہنا، تو وہ بدک جاتے کہ آپ تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہے ہو، آپ تو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہہ رہے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے بڑے ترتیب سے یہ کلام کیا کہ پہلے ان کو توحید کی نعمت کا نعمت ہونا بیان کیا کہ دیکھو ایک نعمت تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں تمہارے سامنے معجزے پیش کر رہا ہوں، یہ معجزے مجھے توحید کی برکت سے ملے ہیں. پھر عقلی دلیل دی کہ اس خدا کی اہمیت کا کیوں انکار کرتے ہو تم. اس کے بعد اب جیل کے جو قیدی ہیں وہ یہ سننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جا سکے. پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے معبودوں کی حیثیت بیان کی. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر چند گڑے ہوئے نام ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کے برحق ہونے پر کوئی عقل کی دلیل ہے، نہ کوئی خدا نے آسمان سے کوئی دلیل نازل کی ہے. ان ہی الا اسماء سمیتم وما تعبدون من دونہ الا اسماء، ایسے نام ہیں سمیتموها انتم وآباؤکم جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ رکھے. یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ ہم بھی اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں تو ہم بھی باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں. اس پہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ تم نے بھی گھڑے ہوئے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے بھی گھڑے ہوئے ہیں. تمہارے باپ دادا سیدھے دین پر ہوتے تو فالو کرتے نا، انہوں نے بھی تو ان کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو نرے نام ہے، بے حقیقت نام ہے، ایسے ہی چند تم لوگوں نے اپنی طرف سے وضع کر لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے برحق ہونے پر کوئی مضبوط دلیل نازل نہیں کی ہے. مضبوط دلیل کا ذکر اس لیے کیا کہ معبود کے برحق ہونے پر، کسی کو معبود قرار دینے پر تھوڑی سی دلیل کافی نہیں ہے. آپ اتنا بڑا عہدہ کسی کو دے رہے ہیں، اس کائنات میں معبود سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منصب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی کو معبود بنانے کے لیے بہت مضبوط دلیل چاہیے، اس کے بغیر آپ تھوڑی معبود مانیں گے اس کو، کیونکہ معبود ماننے کا مطلب یہ کہ A to Z پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا آپ کو. اس لیے یوسف علیہ السلام کہہ رہے کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی دلیل ہے، ظاہر معمولی سی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے تو مضبوط دلیل ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے صرف مگر اللہ کے لیے. تو حکم تو اللہ کا چلے گا، تو اللہ جو کہے گا ہمیں وہ کرنا ہے. وہ کیا اللہ کہے گا؟ امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس کی عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی، غلامی تم نے صرف اسی اللہ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ
کسی اور کی غلامی اور کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی ہے برحق دین، یہی ہے برحق دین. یہ میں یہی کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ ذالکا مبتدا ہے اور الدین میں الف لام داخل ہے، تو یہ حصر کا اگر یہ ہوتا نا ذالک دین، یہ ایک دین ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک دین ہے. تو یہاں الف لام لگا، اس کا مطلب یہی دین ہے، القیم برحق، تو صرف یہی ایک برحق دین ہے. اور وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کیسی خوبصورت تبلیغ کی یوسف علیہ السلام نے، بڑی جامع، بڑی معنی. اب وہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب کی تعبیر تو بتائیں. یوسف علیہ السلام ان کے اس شوق کا فائدہ اٹھا کر تبلیغ کر رہے ہیں ان کو. اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. یا صاحبی السجن، اے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، بہرحال تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی رہائی ملے گی اس کو، مقدمے سے بری ہو جائے گا، اور جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے پلاتا رہے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اس کی لاش لٹکی رہے گی کئی دنوں تک اور پرندے اس کے سر سے کھاتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ، وہ معاملہ، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، الامر قضیہ، وہ معاملہ فیصلہ کر دیا گیا ہے. یعنی جو میں نے بتایا ہے الامر، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، جو میں بتا چکا ہوں، یہ والا معاملہ جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا. کیا مطلب؟ ایسا اب ہو کے رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب یہ معاملہ نہ ہو. اس کو ایک کو رہائی ملے گی، وہ شراب پلائے گا بادشاہ کو، اور دوسرے کو بہرحال لٹکایا جائے گا. اب اس میں یہ یعنی یہ 100% یہی تعبیر ہے، یہ مطلب ہوا اس کا. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتا دی. اب ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ان دونوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، دین برحق کو مانا یا نہیں مانا، یہ اللہ ہی جانے. ہو سکتا ہے دونوں نے مان لیا ہو سکتا ہے دونوں نے نہ مانا ہو سکتا ہے ایک نے توحید کا اقرار کر لیا ایک نے نہ کیا، وہ ان کی قسمت. وَقَالَ لِلَّذِي، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو خیال تھا کہ اب وہ اس کو نجات ملے گی اور وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا انہ ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے یہ نجات پائے گا. اس کو کہا اذکرنی عند ربک، آپ بادشاہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے میرا تذکرہ کیجئے گا. بتائیے گا کہ ایک آدمی جیل میں بے گناہ پڑا ہوا ہے، جس کو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا، آپ ہی کے محل کا ایک آفیسر ہے جس نے مجھے ایک بے گناہ قیدی کو جیل میں ڈال رکھا ہے. تو بادشاہ سے تذکرہ کرنا شاید میری رہائی کی کوئی صورت بنے. لیکن فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے اس کو بھلا دیا بادشاہ کے سامنے یوسف کے تذکرے سے. فلبث فی السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام کچھ سال مزید جیل میں رہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے دیکھیں آزمائش ہے کہ ایک موقع ملا تھا رہائی کا، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں مختصراً، پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل میں جا رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اسی زمانے میں 2 آدمی اور 2 نوجوان بھی جیل میں آئے. کس کو کیا پتا تھا کہ اللہ ان 2 نوجوانوں کے ذریعے، ان میں سے ایک کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو رہائی دلوائے گا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے. تو قرآن سے ہمیں بار بار یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں کیا کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ سے ہمیں اچھی امیدیں لگانی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم میسج ہے جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. خواب آیا، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ بار بار میں یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، خوشخبریاں باقی ہیں. وہ خوشخبریاں کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. تو اس سے اس پوری رکوع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے شروع میں پیغمبر کو خواب آیا نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تو 100% برحق تھا. اسی طرح بعض دفعہ ایک عام آدمی کو بھی خواب آتا ہے اور وہ سچا نکلتا ہے، بلکہ کافر کا خواب بھی بعض دفعہ سچا ہوتا ہے. جیسے کہ یہ دونوں غیر مسلم تھے،
تبھی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان دونوں کا خواب 100% سچا تھا، تو غیر مسلم کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری تاریخ میں مثالیں ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا، ان کی آپ بیتیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو ایک نے کہا اچھا یہ ایک ہمیں بات معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، یہ دوسرے پوائنٹ کی بات تھی۔ تیسری بات پوائنٹ کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ کہا تعبیر بتانے سے پہلے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے میں تمہیں پہلے سے بتا نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے سے بتا دیا کرتے تھے آج یہ آئے گا، آج یہ آئے گا۔ تو یوسف علیہ السلام ایک طرح کی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے اندر کوئی کوالٹی آپ کے اندر ہو، اس کا پیش کر دینا یہ ہمیشہ ریاکاری یا شو بازی نہیں کہلاتا، بعض دفعہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر غلطی سے اپنے منہ سے اپنی ذرا سی بھی تعریف کر لینا تو لوگ ایک واویلا کھڑا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دلوں کے حالات لوگوں کے نہیں جھانک کے دیکھ سکتے۔ بعض دفعہ انسان اپنا انٹروڈکشن اس لیے کرواتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات غور سے سنے۔ یوسف علیہ السلام میں آپ دیکھیں کتنی تواضع تھی، زنا سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں نہیں بچ سکتا، اور آگے بھی آئے گا تواضع کے واقعات یوسف علیہ السلام کے کہ بھئی اللہ نے بچایا تھا تو میں برائی سے بچ گیا۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام جب اپنی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے مجھے بتایا ہے، لیکن بہرحال بتایا تو مجھے ہے نا، اور مجھ پر تو احسان کیا، تو اس احسان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی بڑی مصلحت ہے۔ آج لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ابا اپنے فضائل ہمارے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں ایسے پالا، یوں کیا، میری اطاعت کرو، تو ابا اپنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ ایک کیس میرے پاس ایسا بھی آیا، تو میں نے کہا بھائی آپ نالائقی کر رہے ہو تو باپ بتائے گا نا کہ میں نے آپ پر احسانات کیے، تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ میری اطاعت کرو۔ تو ایسے موقع پہ احسان بیان کر دینا یا ایسے موقع پہ اپنی فضیلت بیان کر دینا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے فضائل بیان کرنا اس وقت گناہ ہے جب اس میں کوئی بڑی حکمت نہ ہو اور آپ کا مقصد شو مارنا ہو، تو یہ اس صورت میں بہرحال یہ ناجائز ہے۔ اور اس میں چوتھے نقطے کی بات یہ تبلیغ میں مصلحت، کہ ایسا ہی نہیں کہ جب آپ چاہیں جس کو چاہیں دعوت دینا شروع کر دیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے پاس جیل میں کتنا عرصہ رہے، دعوت نہیں دی انہوں نے، لیکن یہاں کیسی بہترین دعوت دی ہے، موقع مل گیا۔ کیوں؟ اب دعوت پھینکنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں گے۔ میرا اکثر معمول ہے کہ لوگ مجھے کہیں شادی بیاہ میں بلائیں تو ایک تو میں جاتا کم ہوں، لیکن کہیں جانا بھی ہو تو میں وہاں بیان کرنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی آج ولیمے کی دعوت ہے اس میں آپ بیان کریں، شادی کی دعوت ہے اس میں آپ بیان کریں۔ میں نے بہت تجربہ کیا ہے کہ لوگ آئے ہوتے ہیں دھوم دھڑکے کی نیت سے، کھانے پینے کی نیت سے، وہاں مولانا صاحب کا 1 گھنٹے کا بیان ہو جائے، لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ایسی محفل میں جا کے بات نہ کریں جہاں لوگ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے، بات سن نہیں رہے ہیں، وہاں یہ اس کی علامت ہوگی آپ دین کی بات پھینک کے آ رہے ہیں۔ وہاں اعلان ہو جانا تو ٹھیک ہے جی فلاں جگہ فلاں کا بیان ہوگا آپ وہاں تشریف لے آئیں، لیکن علماء کو اپنی بات کو پھینکنا، شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے لوگ گول کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں، تو ایسے دین کی بات کو جا کے اسی طرح پھینک کے آ جانا، کوئی سن نہیں رہا، توجہ کسی کی نہیں ہے، تو یہ اپنی بات کو، اپنی ویلیو گرانا، اپنے دین کی ویلیو گرانا، اپنی ویلیو تو مقصود نہیں ہوتی لیکن اس سے مقصد تو دین کی ویلیو ہے نا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہر وائس کو ہر جگہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ دیکھے کہ لوگ ابھی متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہیں تو پہلے ان کو متوجہ کرے اچھی طریقے سے۔ اسی طرح ایک شادی میں نے دیکھا کہ ایک بڑے خوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے انتظار میں، جو شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، تو وہاں ایک مولانا صاحب کو بلایا گیا دعا کرانے کے لیے، انہوں نے اتنی لمبی رو کے دعا کرائی، آدھا گھنٹہ، او چیخو پکار، وہ روئے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی بہت عجیب سا لگا کہ یہ محفل نہیں ہے رونے دھونے کی، یہ خوشی کا موقع ہے۔ تو آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے، یہ تو رونے، اور لوگ رو بھی نہیں رہتے، لوگ تیار ہو کے، خواتین جو اپنے جب ہوں گی وہ پردے کے پیچھے تو وہ تو اتنا میک اپ لگا کے آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو ایک آنسو ان کا نکلے تو سارا میک اپ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, یہ کوئی موقع ہے رونے دھونے کا؟ تو ہر اچھی بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہے, ہر اچھا عمل ہر جگہ کرنے کا نہیں ہوتا, مصلحت حکمت یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو یہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام تلاش میں تھے, موقع ملا تو بتاؤں گا. دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام شروع میں ہی تبلیغ شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے وہ چڑ جاتے, وہ کہتے ہیں یار اس بندے, وہ تعبیر ہی پوچھنے نہ آتے, کہتے ہیں بھائی اس بندے سے تعبیر نہ پوچھو, تعبیر پوچھو گے نا یہ اپنی پھر دوبارہ سے تبلیغ شروع کر دے گا. تو اس بات کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھ کے تبلیغ شروع کی, اور پھر کتنا بہترین انداز اس تبلیغ میں بھی آپ دیکھیں. یہ ہم پانچواں پوائنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے معبودوں کو غلط قرار دینا شروع کر دیا. شروع میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارے گڑھے ہوئے معبود ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو اس سے بھی وہ ایک دم غصے میں آ سکتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ بتایا کہ توحید کے فائدے کیا ہیں. توحید کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نعمتیں ملی ہیں, مجھ کو نبوت مل گئی, اور میرے باپ دادا پر بھی اللہ کا احسان ہوا. توحید کا یہ فائدہ ہے, تو تم بھی توحید پر عمل کرو, دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. اور دوسرا پھر شرک کے جائز ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, اس پر آخر میں تم ان کے معبودوں پہ آئے ہیں کہ تم جس کی بات کر رہے ہو بتاؤ ان کے بھرک ہونے کی کیا دلیل ہے. تو داعی کو اور مبلغ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے, تبلیغ کا موقع بھی صحیح ہو اور تبلیغ کا طریقہ بھی صحیح. علماء نے اس کو سمرائز کیا اس طرح سے کہ موقع دیکھ کے بات کی جائے, اور بات بھی سلیکٹڈ الفاظ ہوں. بات کیا کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے, ان دونوں چیزوں کا جب تک آپ سوچ بچار کے فیصلہ نہ کریں اس وقت تک آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی اہم پوائنٹ کی بات تھی. پانچواں یا چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ ذالک الدین القیم, کہ صرف یہی سیدھا دین ہے. آج آپ کو پتہ ہے اتحاد بین المذاہب کے نام پہ اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور محبتوں کو فروغ دینے کے لیے لوگوں نے سب چیزوں کو, سب مذہبوں کو خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ بہت ہی براڈ مائنڈڈ قسم کے ہو گئے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ ہی بھئی بنا کے رکھو, سب مذہب ٹھیک ہیں, ہر مذہب کی اچھی اچھی بات لے لو. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, ذالک الدین القیم, جس دین کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہی سیدھا دین ہے. کیا مطلب اس کے علاوہ سب غلط ہے؟ تو اسلام کے نظریے میں لچک نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. قرآن نے 2 جگہ یہ بات کہی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. دوسرا اس قرآن میں کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. تو اسلام کا یہ واضح دعویٰ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو برحق نہیں سمجھتا اور جہنم کا راستہ سمجھتا ہے. تو اس لیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اسلام کی باؤنڈری سے ہی نکلنا شروع کر دیں آپ, یا ایسی چیز کو اسلام میں داخل کر دیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جیسے کسی کو دائرہ اسلام سے نکالنا, یاد رکھیں, حرام ہے, بہت بڑا جرم, ایسے ہی جو نکلا ہوا ہے نا اس کو دائرہ اسلام میں زبردستی لانا بھی غلط ہے. لانے کا مطلب یہ کہ وہ ہے مسلم نہیں اور آپ نے اس میں مسلم کا فتویٰ لگا دیا کہ مسلم ہے. تو ایسا نہیں ہے. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے, جو اس کے اندر ہوگا تو اس کو ہم مسلم کہیں گے, جو اس کے اندر نہیں ہوگا تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہم اس کو مسلم نہیں کہہ سکتے. لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کو آپ مسلم کہہ دیں, نہیں کہہ سکتے بھائی, اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے خلاف, تو وہ غیر مسلم ہے, کافر کہلائیں گے وہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بتا دیا کہ صرف یہی دین ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے انسانیت کے ناطے سے غیر مسلم کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, اس کی خدمت کریں, لیکن اس کے مذہب کو صحیح کہنا شروع کر دینا یا اس کی مذہبی رسومات میں شرکت شروع کر دینا, اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور یہ جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہو اب جو میں نے تعبیر بتائی ایسی ہی ہوگی. اب تو خوب سمجھ لیں, خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب اس وقت تک لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بتا دی جائے. تو جو تعبیر بتا دی جاتی ہے پھر وہی نکلتی ہے, بشرطے کہ سچا خواب ہو. ایسا ہی نہیں کہ الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں. تو جب کوئی آپ کو خواب آئے نا تو آپ کسی ماہر سے تعبیر پوچھا کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو,
کیونکہ جو تعبیر بتائی جائے گی نا پھر وہی نکلتی ہے. جو آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ چونکہ نیگیٹیوٹی ان کے سوچ میں ہوتی ہے تو وہ غلط وہ الٹی چیز بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نقصان والی چیز بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ ہو جائے. البتہ یہ ضرور ہے, علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی جو تعبیر بتائی جائے وہی ہوتی ہے, یہ اس صورت میں ہے کہ جب خواب میں اس تعبیر کا احتمال بھی ہو, کوئی لنک ہو اس کا تعبیر سے. مثال کے طور پر آپ کو خواب آیا, ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ دودھ پی رہا ہوں. اب اس کی بہت ساری تعبیریں ہو سکتی ہیں. دودھ جو ہے خیر کثیر ہے, ایک یعنی کامل غذا ہے, بچہ صرف دودھ ہی پہ پل رہا ہوتا ہے 2 سال تک یا 1 سال تک, تو یعنی ایک خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے. اب کوئی اس کی مختلف تعبیریں بتا رہا ہے آپ کو, جو یعنی ساری تعبیروں کا احتمال ہے, لیکن کوئی آ کے ایسی تعبیر بتاتا ہے کہ بالکل ہی کوئی الٹی تعبیر نا, جس کا دودھ سے کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو خواب آیا کہ جی آپ دودھ پی رہے ہیں اور وہ آپ کو بتا دے کہ بھئی آپ کی بیوی کو طلاق ہونے والی ہے. اب اس کا دودھ سے کیا تعلق ہے بھلا؟ تو یہ اس طرح کی تعبیروں میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو وہ تعبیر بتائے گا تو اس خواب کی پھر وہی تعبیر نکلے گی. نہ, چاہے وہ پہلے نمبر پہ بتا دے, یعنی خواب کی جو پہلی دفعہ تعبیر بتائی جاتی ہے نا وہ تعبیر درست نکلتی ہے. یہ مفہوم ہے حدیث کا. تو وہ پہلی دفعہ میں مراد وہ والی تعبیر ہے جس کی تعبیر ہونے کا احتمال بھی ہو. وہیں ادھر ادھر کی کوئی الٹی پھینک دے آ کے تو اس کو لفٹ نہیں کرانا چاہیے. ہاں ایسی تعبیر بتائے جس کا احتمال بھی ہو, یعنی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے, یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے, یہ تعبیر بھی جو ممکن بھی ہو وہ تعبیر ہے, اس خواب سے میچ کر رہی ہو, پھر ان میں جو تعبیر پہلے نمبر پہ بتائی جائے گی وہ تعبیر درست نکلتی ہے. تو اس لیے جب آپ کو خواب آئے اور آپ کو لگے کہ یہ سچا ہے, ہر خوابوں کی تعبیر نہ پوچھا کریں, آپ کو لگے کہ یہ سچا خواب ہے. دیکھیں جیسے جیل میں جو یہ قیدی تھے نا, ان کو تو پتہ نہیں روزانہ ہی خواب آتا ہوگا نا, خواب تو روز ہی آتا ہوگا, تھوڑی انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام سے, اتنے دن یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے. اس دفعہ جب ان کو خواب آیا تو ان کو لگا کہ یہ کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس خواب یہ سچا خواب ہے, تو اس لیے انہوں نے آ کے تعبیر پوچھی. تو آج کیا ہوتا ہے, لوگ ہر صبح اٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے آج یہ نظر آیا, آج کوا نظر آیا, آج بلی نظر آئی, آج ماموں کو دیکھا میں نے, آج چاچو کو دیکھا, تو اوٹ پٹانگ چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو واقعی لگے کہ یہ کچھ لگ رہا ہے کہ یہ عام خوابوں سے ہٹ کے کوئی خواب ہے تو پھر اس کی تعبیر پوچھیں, لیکن یہ سوچ لیں کہ جو تعبیر پہلی دفعہ بتائی گئی بشرطے کہ وہ تعبیر خواب سے میچ بھی کر رہی ہو تو پھر وہی تعبیر آپ کی درست نکلے گی. تو اس لیے کسی ایسے شخص کو نہیں بتانا چاہیے جو آپ سے حسد کرتا ہو, جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو. وہ غلط وہ نہیں, غلط سے میری مراد وہ ایسی تعبیر بتائے گا جو آپ کے نقصان میں جا رہی ہوگی, تو پھر آپ کو خطرہ, یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اس تعبیر کی وہی تعبیر نہ ہو جائے, اس خواب کی وہی تعبیر نہ ہو جائے اور آپ کو کہیں نقصان نہ ہو جائے. اور آخری ایک نقطے کی بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ بھی نجات پا کے جائے گا, اس سے سفارش کی کہ آپ بادشاہ کے سامنے میری رہائی کا انتظام کریں. آج ہمارے ہاں دین کا یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ مصیبتوں میں مبتلا رہنا, اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا کوئی بہت بڑا ثواب ہے. بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے نا یوسف علیہ السلام اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے, بس جیل میں ہیں تو بیٹھے رہتے, اللہ اللہ کرتے رہتے, وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہتے, تلاوت کرتے رہتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے. اپنی رہائی کا انتظام کیوں کر رہے ہیں, کیوں سفارش کر رہے ہیں غیر مسلم سے کہ جا کے بادشاہ سے کہو کہ بھائی مجھے جیل سے نکالے؟ تو ظاہر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں مصائب سے بچنے کے. تو یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ شخص ابھی جائے گا, رہا ہوگا, اس پر میں نے احسان بھی کیا ہے, تو مجھے امید ہے میری سفارش کرے گا بادشاہ کے سامنے, مضبوط طریقے سے جا کے سفارش کرے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشانیوں سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا یہ انسان کے نااہل ہونے کی علامت ہے. تو وہ پریشانی جو اللہ کی طرف سے ہو اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے, جو آپ کی حماقتوں سے ہو اس میں ثواب نہیں ملتا. اور آخری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے تو اپنی رہائی کا پورا انتظام کیا. امید بھی ہو گئی تھی کہ اب میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے, یہ تعبیر پوری ہوگی, یہ مجھے یاد رکھے گا, کتنی امید ہو گئی ہوگی. لیکن کیا ہوا ہے, شیطان نے بھلا دیا اس کو, اور وہ امید بھی ختم ہو گئی یوسف علیہ السلام کو. سوچیے ایسے موقع پہ کوئی عام آدمی ہوتا, چاہے وہ دین پہ چلنے والا ہوتا, وہ کیا کہتا کہ بھائی اللہ تو معاذ اللہ پتہ نہیں مجھے جیل میں ڈال کے بھول ہی گیا ہے. ایک امید کی کرن ہوئی تھی چند سال کے بعد کہ میری رہائی ہوگی, اور وہ بھی اس کا بھی چانس ختم ہو گیا, اب تو نا امیدی ہی نا امیدی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے مزید صبر کیا
اور ایک حرف بھی زبان سے ناشکری کا نہیں نکالا. تو اس میں ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ناکامیوں پر ناکامیاں بھی اگر ہوتی چلی جا رہی ہیں تو بھی آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ نوازنا چاہتا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اب ہم سورہ یوسف کے رکوع نمبر 6 اور 12ویں پارے کے رکوع نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. وقال الملک انی ارا, اور کہا بادشاہ نے, انی ارا میں دیکھتا ہوں. یہاں بھی خواب مراد ہے, آگے قرینہ ہے کہ اس سے خواب مراد ہے کیونکہ اس نے خود کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ. میں دیکھتا ہوں یعنی خواب میں 7 بقرات, بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں, 7 کا معنی 7, سمان سمین کی جمع ہے, سمین کہتے ہیں موٹا, اس کی جمع سمان, اور ایک لفظ عربی میں ثمین سا سے جو ثمین ہے وہ قیمتی کو کہتے ہیں, قیمتی. انی ارا 7 بقرات سمان, میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں, یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو, 7 عجاف پتلی گائیں دبلی گائیں, و7 سنبلات, اور 7 میں خوشے دیکھتا ہوں. سنبل کہتے ہیں خوشہ جس کے اندر گندم ہوتا ہے نا یا دانے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا نیچے وہ ٹہنی سی ہوتی ہے اس کی, جو بھی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کے اوپر ایک خوشہ نکل رہا ہوتا ہے جس کے اندر گندم ہوتا ہے, اس کو بالی بھی کہتے ہیں, بالیاں 7 بالیاں, خضرن سرسبز, اخضر عربی میں ہرے کو کہتے ہیں, خضر اس کی جمع آتی ہے, گنبد خضرا آپ نے سنا ہوگا نا. وَأُخَرَا, اور کچھ دوسری میں دیکھتا ہوں, یابسات خشک, یابس خشک کو کہتے ہیں, خشک. تو یابسن یابستن کا معنی مؤنث ہے, یہ یابستن یابساتن اس کی جمع آتی ہے. کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 ہرے خوشے اور دوسرے 7 خشک خوشے. یعنی مراد یہ تھا کہ جیسے پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں, ایسے ہی 7 خشک خوشے جو ہیں وہ تر و تازہ خوشوں کو بھی کھا رہے ہیں, ان کو لپٹ کے ان کو کھا رہے ہیں وہ. یعنی قرآن نے تو اجمال سے کام لیا نا, اس کا مفہوم یہ تھا اس کا کہ یہ اس نے مختصر بات کی تاکہ وہ آگے خود ہی سمجھ جائیں کہ جیسے پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں, ایسے 7 خوشے بھی میں نے دیکھے جو خشک تھے وہ تر خوشوں کو کھا رہے ہیں. یا ایھا الملأ, اے درباریو, افتونی فی رؤیایا, فتویٰ دو مجھے. افتا یفتی افتاءن کا معنی فتویٰ دینا, اکریموں کی طرح, اصل میں افتیو تھا. افتونی فی رؤیایا, رؤیا کہتے ہیں خواب کو, لیکن اصل میں رؤیا کہتے ہیں منظر کو. میں نے اس کی کافی ڈیٹیل سورہ یوسف کے شروع میں بتائی تھی کہ رؤیا کا اطلاق ہمیشہ خواب پر نہیں ہوتا, کوئی بھی سین کوئی بھی منظر اس پر ہوتا ہے, لیکن چونکہ یہاں یہ منظر خواب میں آیا تو اس لیے اس کو ہم خواب سے تعبیر کر رہے ہیں. افتونی فی رؤیایا, میرے خواب کی یہ جو میں نے منظر دیکھا ہے اس کا مجھے فتویٰ دو, یعنی اس کی تعبیر بتاؤ. ان کنتم للرؤیا, اگر تم اس طرح کے منظر کی یعنی اس طرح کے خوابوں کی تعبرون تعبیر بتا سکتے ہو. عبر یعبرو تعبیر بتانا. قالو, وہ درباری کہنے لگے, اضغاث احلام, یعنی ہذہ اضغاث احلام. اضغاث یہ جمع ہے ضغث کی, ضاد غین اور ثا. ضغث کہتے ہیں جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا, جو جھاڑو کے تنکے بنکے, ان کی گڈی کو کہتے ہیں. بہت سارے پراگندہ تنکے نہیں جمع ہو جاتے, ہم ایک گٹھری بنا لیتے ہیں اس کو ضغث کہتے ہیں, اس کی جمع اضغاث. اور احلام یہ حلم کی جمع ہے, حلم کی جمع ہے, حلم خواب کو کہتے ہیں, اس کی جمع احلام آتی ہے. تو کیا مطلب اضغاث و احلام, خوابوں کے پراگندہ گٹھیاں ہیں. یعنی یہ مطلب یہ کہ یہ خیالات کی جو خواب ہوتے ہیں نا, مختلف قسم کے آڑے ترچھے بہت سارے خواب ایک گٹھری کی شکل میں جو جمع ہو جاتے ہیں, یہ وہ ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ جو امور سلطنت میں آپ سارا دن بیٹھ کے غور کرتے رہتے ہو اور مختلف چیزیں, تو ظاہر ہے وہ خواب میں مختلف قسم کے خوابوں کی اور خیالات کی ایک پوری گٹھری جمع ہو گئی ہے. جو اب گٹھری میں ایک تنکا ہوگا, ایک گھاس کا تنکا ہوگا, ایک جھاڑو کا تنکا ہوگا, ایک کچرے کا تنکا ہوگا, تو ایسی مختلف چیزیں گٹھری میں جمع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح خیالات کی بھی کچھ گٹھریاں ہوتی ہیں. کہیں موٹی گائے آ گئی, اس میں کوئی پتلی گائے آ گئی, تو اس میں کچھ ہری خوشے آ گئے, تو کچھ جو ہے وہ سوکھے ہوئے خوشے آ گئے. تو یہ مختلف چیزیں جمع ہو گئی ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین,
اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تفسیر نہیں جانتے۔ اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے، خیر یہ تو میں تفسیر میں بتاؤں گا کتنے مفہوم ہیں، ابھی صرف ترجمہ۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجات پائی تھی، منہما، جس نے ان دونوں میں سے، 2 بندوں میں سے جس ایک نے نجات پائی تھی نا، اس نے کہا وذکر، اور اس کو یاد آیا، اصل میں تھا اذ تکرا، ذکر سے نکلا ہے، ذکر سے، باب افتعال میں گیا تو اذ تکرا، تو اذ تکرا کو ایک قانون ہے صرف اور نحو کا، اذ ذکر پڑھنا بھی جائز ہے، تو اصل یہ بن گیا وذکر، ورنہ یہ ذکر سے نکلا ہے، ذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد امتن، ایک وقت کے بعد، امہ ایک ٹائم کو بھی کہتے ہیں، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آ گیا، تو اس نے کیا کہا، انا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، فارسلونی، نی کے بعد یا تھا جس کو حذف کر کے نون کے نیچے زیر دے دیا، ارسلو، بھیجو تم، نی، مجھے بھیجو، میں ابھی خواب کی تعبیر لے کر آتا ہوں، یوسفو، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے آدمی، صدیق دوست کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ صدیق کہتے ہیں، یہاں مراد ہے سراپا سچ، ایک ہے صادق، صادق کہتے ہیں سچے کو، صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، سراپا سچ، جس نے کبھی غلط بات کی نہیں ہے، خواب کی جو تعبیر بتائی وہ سچی ہوئی ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، ایھا الصدیق، اے سچے، افتینا، آپ ہمیں فتویٰ دیں، اکرم کی طرح، افتی تھا اصل میں، اکرم، اکرام کرو، افتی، فتویٰ دو آپ ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، جو موٹی تازی ہے، یأکلہن، ان گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، دبلی پتلی، و7 سنبلات، اور 7 خوشوں کے بارے میں، 7 بالیوں کے بارے میں بھی فتویٰ دو، خضرن، جو سرسبز ہیں، واخرى، اور دوسری جو بالیاں ہیں یابسات، وہ خشک ہیں، ان کے بارے میں آپ ہمیں فتویٰ دو، یعنی ہمیں تعبیر بتاؤ کیا ہے یہ، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں، شاید کہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان لیں، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون، تم زراعت کرو گے، یعنی کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، خوب رج کے، 7 سال تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، حصد یحصد کا معنی ہوتا ہے کھیتی کا کاٹنا، حصید کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں، فما حصدتم، پس جو کھیتی تم کاٹو، فذروہ، فا کا معنی تو، ذرو، وذر یذرو کا معنی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، فذروہ، اس کو تم چھوڑ دو، فی سنبلہ، خوشے کے اندر، جب تم کھیتی کاٹو گندم کی تو گندم کو اس یعنی جو کھیتی جو کٹی ہے نا جیسے گندم، اس کو اس کے خوشے کے اندر ہی چھوڑ کے رکھ دو، باہر نہ نکالو، الا قلیلا، سوائے اس تھوڑے سے گندم کے، مما، جو اس میں سے ہوگی، تاکلون، جس کو تم کھانا چاہتے ہو، جتنی کھانا چاہتے ہو وہ نکال لو، باقی ساری کی ساری اس خوشے کے اندر ہی چھوڑ کے رکھ لینا تاکہ خراب نہ ہو، ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس 7 سال کے بعد، 7 مزید سال، شداد، بڑے شدید، شدید کی جمع شداد، بہت سخت 7 سال آئیں گے، یعنی قحط سالی کے، یاکلنا، یہ سال جو 7 آئیں گے، یاکلنا، کھا لیں گے، یضربنا کی طرح نا، جمع مؤنث غائبات، یہ سال کھا لیں گے، ما، اس خوراک کو، قدمتم، جو تم نے آگے بھیجی ہوگی، لہن، ان 7 سالوں کے لیے، یعنی ان پچھلے 7 سال میں جو اگلے 7 سالوں کے لیے تم نے خوراک اسٹور کی ہوگی نا، یہ اگلے والے 7 سال اس پوری خوراک کو کھا لیں گے، ختم کر دیں گے اس کو، الا قلیلا، سوائے اس خوراک کے یا ان دانوں کے یا ان گندم کے، مما تحصنون، جو تم نے محفوظ کر کے رکھی ہوگی تاکہ آگے اس سے دوبارہ گندم کا بیج سے گندم اگائی جا سکے، جو آگے یعنی مزید کاش کے لیے تم نے تھوڑے سے بیج محفوظ کر کے رکھے ہوں گے نا، ان کے علاوہ پچھلی اسٹور ساری گندم کا یہ اگلے 7 سال کھا جائیں گے، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا ان اگلے 7 سالوں کے بعد ایک سال، فیہ، جس سال میں یغاث الناس، لوگوں کو خوب بارشیں برسائی جائیں گی، غوث بارش کو بھی کہتے ہیں، مدد کو بھی کہتے ہیں، یغاثو کا معنی مدد کی جائے گی، یعنی خوب بارشیں برسائی جائیں گی، وفیہ، اور اس سال پھر یعصرون، لوگ خوب پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کو نچوڑیں گے اور پھلوں کو نچوڑیں گے۔ یہ ہمارا رکوع، ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں اس کا ترجمہ ہمارا ہو چکا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں
سورہ یوسف کا رکوع نمبر 6 اور 16 انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.